یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم وقال اللہ تبارک و تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن پاک کی دو آیت میں نے پڑھی، دعا کرتے ہیں کہ اس کا جو ترجمہ معنی جو آگے بات ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں جو غلطیاں ہوں ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کی حاضری اس مجلس میں قبول فرمائے، اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس رکھی ہے اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورۃ الجمعہ اور ایک سورت ہے سورہ نساء۔ سورۃ الجمعہ کے اندر ایک آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم فرما دو۔ قرآن پاک تو رسول پاک متھے نازل تھیو نے، تو رسول پاک جارے اللہ پاک نے بات کری અને فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دو، یعنی پوری امت سے کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یہ فرما دو کہ موت، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں ضرور ملنی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا موت سے بھاگتے ہیں؟ کب موت آئی اور کب ہم بھاگے؟ ایک سوال ہے نا بھائی، عقل والوں کا کام ہوتا ہے سوال کرنا۔ تو معمولی جواب اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہاسپٹل بھاگتے کہ نہیں بھاگتے اچھا ہونے کے لیے؟ کیوں بھاگتے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم اچھے ہو جائیں اور مریں نہیں۔ ایسی کئی بات ہیں جس کے اندر جیسے اچانک سے کوئی چیز گر رہی ہے تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے، ارے گرے گی تو ہم دب جائیں گے۔ ایسے کئی باتیں جس سے ہم بھاگتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو آئے گی، لیکن میری طے کی ہوئی ہے تب آئے گی۔ کسی بیماری سے یا کسی بہانہ تو کوئی بھی چیز بنے گی، ہو سکتا ہے بیماری بہانہ بنے، اٹیک بہانہ بنے، شارٹ سرکٹ بہانہ بنے، ایکسیڈنٹ بہانہ بنے، کوئی چیز بہانہ بنے گی، لیکن موت تو آ کے رہے گی۔ اب دوسرا سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو، اگر جیسے پہلی بات کہی نا کہ موت تو تمہیں آئے گی آئے گی، اب پہلی بات جب بندے کو پتہ چل گئی کہ موت تو آئے گی اللہ تو کہہ رہا ہے، تو اب میرا جیسا ہوشیار کہے کہ کیا آئے گی، ہوں ایسی جگہ جاؤں گا کہ جہاں موت ہی نہ آ سکے۔ ہوتے ہیں نا دنیا میں ایسی ہوشیاری واپرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ ایسا تو کون ہوئے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اس نے ہوشیاری واپری تھی۔ اس نے کہا کہ عذاب اللہ کا میرا کیا بگاڑ لے گا، پوری دنیا میں پانی آئے گا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہ جاؤں گا۔ اس نے ایسا کیا تھا، اللہ نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ بیٹا تو نبی کا تھا لیکن نافرمان تھا۔ اب اسے ایک اندازہ لگائیں، میرے وہ تمام جوان بھائی ہو، چاہے وہ اس سماج سے تعلق رکھتے ہو کسی اور سماج سے، اور تقریر کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے باہر بھی جا رہی ہے تو اس میں علماء بھی ہوں گے، چاہے حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو، کوئی ہو۔ میں خود بھی آ گیا۔ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ میری کوئی عبادت یا میری کوئی رشتہ داری یا میرا کوئی ایسا کام جس پر مجھے فخر ہو، کہ اپنے کو تو وہاں تھا نہیں آوے، تو یہ جو فخر ہے نا اسے ہمیں سائیڈ میں رکھنا چاہیے، کیونکہ جب بیٹا نبی کا ہے، بیٹا نبی کا ہے، لیکن اگر نافرمان ہے تو اللہ نے اسے نہیں چھوڑا۔
پتہ یہ چلا کہ اللہ کا انصاف ایسا ہے جو ہر کسی کے لیے ہے۔ ہمیں جھوٹے وہم میں نہیں رہنا چاہیے۔ وہم تب رکھیں، ایک طرف نیکی بھی کریں، دوسری طرف ہم یہ امید بھی کریں کہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، اب امید ہے کہ غوث پاک بچا لیں گے، تب ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کچھ بھی نہ کریں اور کہیں کہ اب بچا لیں گے تو یہ ہماری نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ اب یہ جو پہلی بات کہی اللہ نے کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو تو آ لے گی، تو اگلا اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ اور یہ سائنس والوں نے بھی ایسا کر کے دیکھا ہے، میں نے تو سنا ہے، اور کچھ آج کے نیٹ کے دور میں موبائل وغیرہ میں میسج آتے ہیں تو دیکھا بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے ایسے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کانچ کی پیٹی میں بند کر دیا، روح کیسے نکلتی ہے، دیکھیں جیو کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ہم تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسا کوششیں کی گئی ہے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ روح کیسے نکلتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ کہیں بھی رہیں، ہم کہیں بھی رہیں، ہمیں جانا تو ہے، ایک دن جانا ہے۔ اچھا جانا ہے، یہ بات تو طے ہے، لیکن اب کچھ جو بنیادی باتیں ہیں اس کی ہم چرچا کر لیں۔ بنیادی جیسے کہ بھائی کہ موڑ، اس کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی سیکھنے والی بات بھی ملے اور کوئی پھیر پھار ہو۔ دیکھیے انسان ہے نا، اس کے 5 عالم ہیں، 5۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، ایک عالم حشر ہے، اور ایک عالم آخرت ہے۔ ایک عالم وہ تھا جہاں ہم کل رہتے تھے، دوسرا عالم یہ ہے جہاں آج ہم رہتے ہیں، ایک اگلا عالم ہوگا جہاں کل ہم رہیں گے، پھر ایک اگلا عالم ہوگا جہاں ہم جائیں گے، پھر ایک اگلا عالم ہوگا جہاں پھر جائیں گے، ایسے بدلتا رہے گا۔ 2 تو ہو گئے، ایک جگہ تھے ایک جگہ پر ہیں، اب اگلے 3 باقی ہیں۔ ایک قبر کا معاملہ ہے، پھر حشر کا معاملہ ہے، پھر حساب کے بعد میں جو جگہ طے ہوگی وہاں جا کر رہیں گے، وہ الگ ہے۔ ایک یہ عالم کہ جہاں پر ہم ابھی ہیں، ایک وہ جہاں کل ہم تھے، ہماری روحیں پہلے کہیں اور تھیں۔ ماں کے پیٹ میں جب 5 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو روح ڈال دی جاتی ہے، جان آ جاتی ہے، وہ ہلنا شروع کرتا ہے، جان آتی ہے اس میں۔ تو یہ پتہ چلا کہ اب روح آ گئی، تھی کہاں؟ عالم ارواح میں تھی، اللہ کے یہاں تھی، اس نے روح ڈال دی، ایک پیٹ میں آئی، اب وہاں سے دنیا میں آئے گی وہ۔ اب جب دنیا میں آئی تو اب دنیا میں دیکھیے آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، ابھی اور آئیں گے۔ اب جائیں گے کہاں؟ یہاں سے بس نہیں ہے، ہمیں آگے اور جانا ہے، سفر یہ وایا ہے، یہاں رکنا نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہاں پورا ہے پچھی آگڑ کی نہیں، آگڑ جی ہے، اگلا سفر ہے ہمارا قبر کا، جسے کہتے ہیں عالم برزخ۔ اب وہ عالم برزخ میں کتنا رہنا پڑے اس کا کوئی نکی نہیں، یہاں کتنا رہیں گے کوئی نکی نہیں، اگلا کتنا وہ قیامت تک۔ اب قیامت کب ہوگی اللہ جانے، رسول جانے، قیامت تک رہنا پڑے گا وہاں، کیونکہ قیامت کے بعد اٹھیں گے۔ اب قیامت تک وہاں کیا کریں گے یہ تو آج دیکھ لو تو کل کا پتہ چل جائے گا۔ اب مان لیجئے ایک باپ کے 8 بیٹے، اب 8 بیٹوں کو بھیج دیا ہے کام پہ جاؤ، 2 نے کمایا، 6 نے مستیاں کری، پتہ چل جائے گا کہ باپ کے یہاں ہنجے کس کو پڑھنے والے ہیں، خود پتہ چل ہی جاتا ہے، اس میں کہیں استخاران باپو کے پوچھن کی ضرور نہیں۔ اسی طرح سے ہم جب مریں گے تو قبر میں کیا ہوگا یہ ہمیں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی خود کی زندگی میں ٹٹول لوں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے زندگی میں کتنوں کا ستیہ ناش کیا ہے، کتنا جھوٹ بولا ہوں، کتنا دغا کیا ہے، کتنی چوریاں کی ہیں، کتنی ہوس خوری کی ہے، یہ سب مجھے معلوم ہوتا ہے، یہ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے میرے قبر کا حساب پتہ ہی ہوتا ہے کہ میرے تو چتھڑے نکل جائیں گے یا تو مجھے پھولار کیا جائے گا، یہ سب مجھے پتہ ہوتا ہے۔ اب میرے اوپر ہے
کہ وہاں کیا ہوگا. اور اگر مان لیجئے کہ نیکیوں کے ساتھ میں نے اچھی زندگی بتا دی، چلیے مان لیجئے اگر نیکیوں کے ساتھ اچھی زندگی بتا دی تو قبر میں آرام، سو جاؤ قیامت تک. اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مان لیجئے کہ گنہگار تھے تو سزا، مار کھاتے کھاتے قیامت کی بات دیکھو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھے تو گنہگار لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ مرنے سے پہلے سدھر گئے، توبائیں کر لی، اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا تو بھی آرام. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھے تو نیک اچھے تھے لیکن مرنے سے پہلے بگڑ گئے، ساری نیکیاں برباد کر دی ایک ہی جھٹکے میں، اور پھر قبر میں سزا ہی سزا. یہ بھی ہو سکتا ہے، طے نہیں ہے کچھ. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارے نیک کام کیے کرائے پر چھلے پانی پھر جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کے گناہ پر اللہ تعالیٰ وہ چھیکربر جس کو کہتے ہیں اس کو مٹا دے اور نیکیاں سب آپ کے کھاتے میں لکھ دے. یہ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ کب کہ جب ساری نیکیاں کی ہوئی ہماری ہوں اور پھر اگر ایسا کوئی برا کام ہو جائے کہ نیکیاں سب جلا دے. یہ دھیان رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو جائے. اور اسی طرح سے ساری برائیاں کر کے بیٹھے ہیں، اب کہیں کسی نہ کسی نیک کام میں دھیان دے دیا، ہو سکتا ہے کوئی نیک کام آڑے آ جائے اور سارے گناہ نیکی میں بدل جائے. یہ بھی کر سکتا ہے اللہ، گناہ کو نیکی میں بدل دے. یہ بھی کر سکتا ہے. پتہ نہیں کون سی نیکی کام آ جائے. کوئی نیکی طے نہیں کری ہے کہ آج کریو، وہ طے نہیں ہے. ہر نیک کام پتہ چلا کہ ہر نیک کام سے محبت کرو، ہر برے کام سے بچو. اب پتہ چلا کہ برزخ میں تو ہم پتہ نہیں کتنا رہیں گے، اب وہاں عمل کے حساب سے رہیں گے. اگلا جو چیپٹر ہے وہ عالم حشر ہے. کیونکہ حشر عالم، وہ حشر تو میں نے اس سے پہلے سمجھایا ہے کئی بار، آج پھر بتا دوں کہ حشر کہتے ہیں نتیجے کو، اینڈنگ کو، ریزلٹ کو، پرینام کو. بھاشا میں اکڑے بھی کہ وات میں ہی اڑو سوال نہیں ہوتا کہ یہ جو حشر خراب تھی دو. یہ جو حشر لفظ ہم اپیوگ کرتے ہیں نا، ہنجو مطلب ہے کہ نتیجو، ہنجو چھیڑو سارو نہیں ہے، ہنجو اینڈ سارو نہیں ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. یہ سارے لفظ کا مطلب ہوتا ہے حشر، یعنی بدلہ. چھلے جڑے حساب تھی دو، آخر میں جب حساب ہوگا تب وہ جو حشر ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا اگر اچھا نہیں کیا ہے زندگی میں تو. اور اگر زندگی میں اچھا ہی اچھا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کا حشر بہت ہی بہترین ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا. اور حشر الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے. عالموں کے ساتھ ہو سکتا ہے، سیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، صدیقوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، نبیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. جیسے کام قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یزید کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. حشر جے ڈی اللہ پاک کی لائن جڈے ابھی ہونی ہو تو گنہگار الگ الگ ہوندا. اموک کے فرعون بھیرا کری دیندا، وہ فرعون بھیرا نہیں کہ چھڈیو، ان کے یزید بھیرو چھڈیو، ان کے حامان بھیرو چھڈیو، ان کے نمرود بھیرو چھڈیو. ایسا بھی ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ انہوں نے ان کے جیسے کام کرے ہوں گے. کسی کو کہیں گے ان کو حسین کے ساتھ چھوڑ دو، ان کو غوث پاک کے ساتھ چھوڑ دو، ان کو خواجہ کے ساتھ چھوڑ دو، ان کو نبیوں کے ساتھ چھوڑ دو، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ دو. الگ الگ ہیں جیسے کام. اپنی زندگی کے کام ہم دیکھ لیں. اگر زندگی بھر میں نے گاڑیاں بھگائی ہیں، نے پانی پیدھے رکھا ہے، پانی پیدھے رکھا ہے، تو ان کے یزید بیرو رکھو، ان کے بھاری پسند ہو، شرابت پیندو ہو، ان کے جو ہوتے یزید بیرو رکھو، خبر پائی بھاری پانی پیدو ہے دنیا میں، خوب تھوڑا ہی ہوئے گڈیوں رکھو ہوتے. ایسا بھی ہوگا. اور قارون کی طرح خزانے سمیٹتا رہا، نہ دین کا کام کیا، نہ بھائیوں کے کام آیا، بس ہائے ہوئے نے پیسہ کرتے کرتے مر گیا، نہ دین کا کوئی کام کیا. اس کو کہیں گے اس کو قارون کے ساتھ رکھو، خالی بھیروج کریو ہے، ان نے کی کم نہ کریو دین جو، ان کو ان کے ساتھ رکھو. یہ بھی ہو سکتا ہے.
اور بے نمازی جس نے دھندوں کے لیے، کام دھندوں کے لیے نمازیں چھوڑی، اس کو کس کے ساتھ بھیگے رکھیں گے؟ بلال جن جو غلام ہو، حضرت بلال جس کے غلام تھے نا، امیہ بن خلف، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کھڑا کریں گے، کیونکہ اس کو ہر چیز، کوئی گمیڑی چیز ہو ہی نہ کھپے، خالی پیسو دھندو دھندو نے دھندو۔ حضرت بلال کے جڑے ویچے جی بات آوی تو ہی چاہیں بھارو بھار پیسہ کھپے، نے کہا کہ کم جو بھی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا ویپاری تھا، پر نالائق ویپاری تھا، اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا۔ کس کے ساتھ کھڑا کر دو؟ خدا نہ کرے میرے بھائیوں ہمارا حال یہ، خدا نہ کرے۔ تو یہ ہے حشر، آپ سمجھ گئے؟ اب حشر کے بعد اس میں تو صرف اتنا نہیں، حشر میں تو آگے اور بھی چیز ہے۔ جیسے حشر میں یہ بھی ہوگا کہ میزان عمل، تولے چھابڑے جس کو بولتے ہیں، تولے چھابڑے۔ ایک بات بتاؤ، تولے چھابڑے میں کیا چیز تولی جاتی ہے؟ ہمارے یہاں مال تولا جاتا ہے نا، اور وہاں نیکیاں تولی جاتی ہے۔ آپ ذرا دماغ لگاؤ، ہم نے آپ کی حساب سے، دھندے کے حساب سے ہوتا ہوں، یا بکالے والا ہے، اس نے بکالا بھرا یہاں سے، اب بیچنے جانا ہے پھلا جگہ، یا آپ نے مچھی بھری وہاں سے لے کر وہاں جانا ہے۔ اب جب لے کے جا رہے ہیں تو ایک ایک دو دو گرتی جا رہی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو تگارا خالی، تو کیا دیکھو گے؟ تولے چھابڑے سودی پجنی تو کھپے نا، پکیچ نہیں ہوئے تو نے بھاگ پئی بھی آئی نا، جو ہی گنی وین، 50 ہی گنی وین، 5 ہی گنی وین، 5 مولانو گنی وین، تو ود جو کرو سائنہ تھیا پورو جو کھے کرو چھابڑا سکلیں رکھی دیو، ہے نا؟ اب وہاں محشر میں اسی طرح سے ہمارے پاس نیکیاں ساری ہوگی۔ ایک جنا آئے گا، ہم تو سوچیں گے واہ بھائی واہ، ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی رات کی اتنی نمازیں، 4-5 روزے بھی ہیں، یہ ہمارے پاس تھوڑا بہت ہوگا، وہ لے کے ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کہیں گے اللہ پاک ہنے سامنو میزان سے جو کھائے چو کی تھوڑو گھنو اللہ پاک نے تو کھمتا کرو، اجی ایڈا سوال گھنا ہی اوپا پیا آتے ہانے کرو آئے ہانے جائیں نے جے آئی تو پائیں گھر جا جت داس، گھر جا گھر واری ایک دی اللہ پاک مکھے کرے جی سجا دیئے تے تو نے پردو نہ کرو تو پردو کرو کرے مجھے گھر وارے کے چو انہیں کڑے چیو آئے مجھے مجھے حکومت کین دی ہے بھی تو گھر وارے سو بدو حق انجو نا تو انہیں مکھے کڑے چیو نہیں پوچھی گئی تو بے کرے جی سجا دیئے تو حرام کھا دو پچائی نہیں میں تو حرام کرو آؤں کمائی نہیں میں یہ کی نیت دو چوان کے اوہ باپا ٹی وی ڈسدا وائن گانا باجا ڈسیائن نمازیں جٹانے چالو رکھنا پر اللہ پاک اسا تھوڑا ٹی وی گیڑا وا اسا پیسہ وا یہ کی نہیں ہے نا ان کے چو اب باپا مری رہا چھوکرے کے مدرسے کی نہیں ہوتے پے نے کڑے چیوج نہیں ہوڑی میں مار پوندی ہوئی باقی مدرسے لان نماز لا کڑے نہیں مارے منجو پے مکے اوئے ہنے کرو کرنو ہے ہنے کرو ہنے اسا سجا کو لدی تو ان کے دے تائیں کے کرو خبر دے اسا نیکی گھٹے تھی نیکی دے تو حدیث پاک میں ہے کہ حاجی ہوگا نمازی ہوگا بہت بڑی بڑی نیکیاں پہاڑ جتنی ہوگی وہ لے کر کے آئیں گے اور رشتہ دار بہن نے بھائی نے پاڑوسی نے چھوکرا نے آگر ودنا تھوڑی جنجے وزن گھٹ دو ہوں تو یہ نیکیوں گنتا گنی نالتا تھی دیدہ خالی ہانے وہ تولے چھاپڑے تو کرو گنی انہیں ہوئے تو انہیں سمجھ میں آنے والی بات ہے نا ابھی کوئی ایسے بھی نکلیں گے کہ آنے پر رستے میں حلی آؤں تھا کہ دھکو لگی ہوئی پانے سوری بھی نہ چاہیے معافی بھی نہ مانگی ہی بھی آتی دو ایسے بھی آئیں گے کہ جو نمازی ہوگا مان لیجئے کوئی نمازی ہے نیک ہے اچھا ہے اس خالی نمازی کی بات نہیں ہر ایک نیکی کرنے والا مان لو کوئی بھی نیکی کرتا ہو نیک مانس اب اسے سارا کچھ پتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن پاڑوسی کو نہیں کہتا پاکے کرو کہتا نہیں ہے کسی کو تو وہ بھی آئے گا کہتا کہ اللہ پاکی یہ نے مجھے پاڑوس میں روندو ہو نے انمت سے پا منگو تا کرو منگے تو جی ہی اننے زندگی بھر نیکیوں کری اننے پانچی امانت میں خیانت نہیں کری مجھے گھر متھے اننے نیت نہیں بگاڑی مجھے مال متھے نیت نہیں بگاڑی پر اکڑی گال ہے کہ یہ ہمیشہ بدھا نیک کم کر دو نماز روزہ بدھی گالیوں کر دو پاسا کے کڈے اننے چیو نہیں دوستی جو حق پاڑوسی جو حق ادا کریو نہیں اننے بولیو نہیں ایسا کدے سمجھائیو نہیں تو اللہ پاک چاہوں تو کھانا تو کرو کھا بہتر نیکی وہ بھی کھانی پاڑوسی بھی نہ رو ہوتے میں نہیں کہہ رہا
قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رشتے دار، تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے سگے، تمہارے دوست، وہ دوست نہیں، وہاں دشمن بن کے کھڑے رہیں گے۔ حضور نے پوچھا، صحابہ نے کیا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور نے اپنی دلیل دی، جیسے میں ابھی دلیل دے رہا ہوں نا، تو حضور نے بھی دی۔ حضور نے کہا کہ جیسے اگر باپ بیٹے کے پاس 1000 روپیہ مانگتا تھا نے مر گیا، اب وہاں قرضہ نکلے گا، وہ کہے گا کہ میرے 1000 روپے باقی تھے، بیٹے کے پاس مانگتا تھا، تو بیٹا کہیں گے تو مجھے پہ ہی ہے، چھڈے نہ تھے تو ہجی آؤں دعا کر تمنا کرا تو وधारे ڈنا ہوت تو ہتے کترا کم اچت مکے، وधारे باقی رہا ہو تو ہتے کوئی رحم نہیں کھائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی کسی پر رحم نہیں کھائے گا، اس کو حشر کہتے ہیں۔ ہوتے تو جانور بھی سوال کرنا، جانوروں کے بھی سوال ہوں گے۔ ہمارے پاس جیسے کچھ لوگ مرغیاں پالتے ہیں، وہ کبوتریں پالتے ہیں، وہ بھی سوال کریں گے، وہاں چھوڑیں گے نہیں۔ ان سب کا حساب ہونے کے بعد جو بچا کچھا اگر بچا تو وہاں جائیں گے تولے چاپڑے کے، نہ کہ ڈائریکٹ پچھی پورو کیونکہ بھاتیو تو نہیں تو جاؤ جاننا۔ اور حدیث پاک میں ہے یہ لفظ آیا ہے کہ وہ جو نیک نمازی ہوگا، نیک ہوگا، بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، پھر بھی اس سے کہا جائے گا کہ ہانے انوٹے وجیو کرو تو چکینہ ہانے انوٹے گناہ جائے لوگا پورو تھی جیو بدے باٹائی بھی ہو ڈیوائی بھی ہو، تو کیا کہیں گے؟ اعلان کریں گے فرشتے، اے اہل محشر، اے محشر والوں دیکھو یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اور وہ بد نصیب پھر کہے گا کہ ہائے افسوس، اب میرے کاندھے پر وہ گناہ رہ گئے جو میں نے میرے بچوں کے لیے کیے تھے۔ بچے لاج گناہ کروں تھا نا، پانچے پریوار لاج گناہ کروں تھا، پاکی چھے نا پاک تے گناہ کروں تھا، کون نہ تا کروں، پر نماز پر لونو ہے پکڑو جاؤ، دھندو بھی ہے تو دھندو کرے لیتے، بچے جو پیٹ بھرنو ہے تیل لائے آئے نا۔ یہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایسی بہت ساری بات، میں تو ایک دلیل دے رہا ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عالم حشر میں یہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگر حشر اچھا رہا تو ٹھیک ہے، اگر حشر اچھا نہیں رہا تو اگلا جو ہوگا وہ عالم آخرت، یعنی یا تو جنت یا تو جہنم، دو میں سے ایک ملے گی۔ حدیث پاک میں اور بھی دو باتیں آتی میں بتا دوں آپ کو، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر الگ الگ گناہوں کی الگ الگ سزائیں بھی ہیں، وہ بھی آئی ہیں۔ کہ کچھ لوگ یہ جو حشر میں اٹھیں گے نا، جیسے سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے سب اٹھیں گے، سب سے پہلے ہمارے آقا اٹھیں گے۔ یہ 4 فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، 4 فرشتے۔ ایک فرشتہ جبریل، ان کا کام ہے وحی لانا، اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں ان کے پاس پیغام لاتے ہیں۔ پھر دوسرے جو ہیں میکائیل علیہ السلام، وہ ہوائیں، بارش، روزی، یہ سارے کاموں کے لیے ہیں، الگ الگ سب کو کام بتائے گئے ہیں۔ پھر اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام کو تو جانتے ہی، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو اللہ کے تک پہنچانا، موت کا فرشتہ۔ اور اسرافیل جن کا کام ہے سور پھونکنا، وہ سور پھونکیں گے۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، پہلی بار سور پھونکیں گے تو تب وہ پہلی جو صورت ہوگی سور پھونکیں گے۔ سور مطلب ایک بیوگل ٹائپ کا، جس کو پانجی بھاشا میں سینڑائی کہتے ہیں، ایک بیوگل ٹائپ کا، پپوڑی ٹائپ کا، جو اللہ کا نور کا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ جانے کیسا ہے، لیکن اسے سور کہتے ہیں۔ اسے یوں پکڑ کر کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی اللہ کا حکم ہوگا تو فوراً وہ پھونک ماریں گے اور وہ بجے گی،
لیکن بجے گی تو ہورن کی طرح نہیں ہوگی، وہ سیدھی دھیمی اور میٹھی بجے گی، اور دھیمی میٹھی بجنے کی وجہ سے لوگوں کا دھیان اس طرف جائے گا۔ جب اس طرف دھیان جائے گا تو یہاں جتنے کام ہیں ان میں سے دھیان ہٹ جائے گا، چاہے آپ جس کام میں ہوں گے دھیان ہٹ جائے گا، دھیان ادھر جائے گا، پھر وہ آواز دھیرے دھیرے بڑھے گی، ایسی بڑھے گی کہ لوگ سارے اس میں مست ہو جائیں گے اسی میں۔ اب ماں اگر دودھ پلا رہی ہے بچے کو تو وہ بھول جائے گی کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ انسان اگر گاڑی چلا رہا ہے تو بھول جائے گا کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، سب بھول جائے گا اور بس اس میں دھیان جائے گا۔ پھر وہ اچانک آواز ایسی بڑھے گی کہ انسان کو ہیبت ہوگی، ڈر ہوگی۔ جیسے ڈی جے کی آواز ہے، تھوڑی تھوڑی ہو تو اچھی لگتی ہے، تھوڑی اور زیادہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر زیادہ بڑھنے لگے تو چھاتی دھڑکنے لگتی ہے، گھروں کے برتن وغیرہ گرنے لگتے ہیں، ہے نا، آواز کی وجہ سے۔ آواز ایسی ہے تو اسی طرح یہ آواز بڑھے گی۔ اب جیسے بڑھے گی تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو جائے گی، یہ بڑھنے میں خامی نہیں رہے گی اور بڑھے گی۔ جیسے جیسے بڑھے گی اس طرح سے زمین میں ہلچل پیدا ہوگی، انسان بے ہوش و حواس ہو کر گرتے مرتے پڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ پانی جیسے انسان بن کر زمین میں گھل جائیں گے، چاند ستارے سورج بے نور ہو کر زمین پر گر پڑیں گے۔ آواز اتنی بڑھے گی اور ایسی بڑھے گی کہ اپنی جگہ پر یہ پتھروں کے بازو میں ڈی جے کو زور سے بجاؤ تو پانا ہل ہل کے نیچے گرے گا، ہے نا۔ اسی طرح سے جب یہ آواز بڑھے گی تو آسمان پھٹے گا، بادل آپس میں ٹکرائیں گے، اور وہ جو پہاڑ ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے آپس میں ٹکرائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھول جیسے ہو جائیں گے، پوری کائنات کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، بڑی سے بڑی بلڈنگیں عمارتیں سب ختم، دھول، سب کو فنا کر دیا جائے گا صرف اس آواز سے۔ ایک آواز ہی ایسی بڑھے گی کہ پھر کچھ نہیں بچے گا، سب ختم، نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ ستارے ہیں، کوئی چیز نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قہر و غضب کی آواز میں پکارے گا، لی من الملک، کون باقی ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ تو باقی، تیرا وجہ کریم باقی، اور تیرا بندہ جبریل، تیرا بندہ میکائیل، تیرا بندہ اسرافیل، تیرا بندہ اسرائیل باقی۔ اللہ فرمائے گا اے اسرائیل جبریل کی روح قبض کرو، جبریل علیہ السلام سجدے میں جائیں گے، روح قبض کر لی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ کہیں گے کہ ہم 3 باقی ہیں، تو باقی، تیرا وجہ کریم باقی، میکائیل باقی، اسرافیل باقی، ملک الموت باقی۔ موت کے فرشتے کہیں گے کہ میکائیل کی روح قبض کرو، اس کی روح قبض کر لیں گے۔ اب کہیں گے اب کون باقی؟ تو کہیں گے کہ تو باقی، تیرا وجہ کریم باقی، تیرا بندہ ملک الموت باقی، اور یہ سور جس نے پھونکا اور سب ختم ہوئے وہ باقی۔ اللہ کہے گا جس نے سب کو ختم کیا اسے بھی کرو، اس کی بھی روح قبض کرو۔ اب یہاں اندازہ لگاؤ مسلمانوں کہ ہمارے ہاتھ میں چاہے کتنی بڑی حکومت ہو، اتنی تو نہیں ہے نا اسرافیل جتنی، تو اسرافیل تو ایک خالی وہ بیگل بجائے گا تو سب کو ختم کر دے گا، اتنی تو پاور ہے اس کے پاس، لیکن اس کے اتنے پاور کے باوجود اس کی جان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کہے گا اسے بھی ختم کرو، اس کی روح قبض کرو۔ وہ سجدے میں جائیں گے، ان کی روح قبض کر لیں گے۔ اب پوری دنیا کو جس نے موت کی نیند سلایا وہ اسرافیل، اس کو بھی جس نے موت کی نیند سلایا وہ ملک الموت، اب وہ باقی ہے۔ اللہ پوچھے گا اب تو کہا تو باقی، تیرا بندہ ملک الموت باقی۔ اب اللہ کہے گا مت اسرائیل، مر جا، وہ سیدھے سجدے میں جا کر کے روح قبض ہو جائے گی، ختم ہو گا، اب کوئی بچا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قہر و غضب میں پکارے گا، چاروں طرف آواز گونجے گی مگر جواب کسی کا نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ فرمائے گا لی من الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے دعوے دار جو کہتے تھے ملک ہمارا، وطن ہمارا، ہماری ملکت، ہم بڑے
کہاں گئے وہ سارے بڑے بڑے حکومت کرنے والے دعوے دار بادشاہ؟ کہاں گئے؟ ہے کوئی آج بڑا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ قہر و غضب میں جلال میں یہ فرماتا رہے گا کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسرافیل علیہ السلام کو پہلے زندہ کرے گا، اسے کہے گا کہ اب سور پھونکو۔ پہلے سور پھونکی تھی تو سب گئے، اب سور واپس پھونکیں گے تو ایک کام ہوگا، وہ کیا؟ سب اپنی اپنی قبروں میں جو سوئے ہیں نا سب اٹھیں گے، سب میں جان، ایک سور کی وجہ سے سب اٹھیں گے۔ سب سے پہلے گنبد خضرا مدینے کی دھرتی سے میرے آقا اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور امام مہدی بھی وہی ہوں گے۔ تب سارے اٹھیں گے، اہل بیت اٹھیں گے، ان کے پیچھے جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر پورے سارے کے سارے امتی۔ اب سارے کے سارے جب اٹھ گئے، آگے آقا ساروں کو حکم دیا جائے گا کہ اب جاؤ حشر کی طرف ان کو لے جاؤ، تو وہاں میدان عرفات میں قائم ہوگا، میدان حشر کی طرف جانا ہے، چلو اب حساب کے لیے۔ لیکن اس وقت ایک کام دوسرا ہوگا کہ سور کی وجہ سے ہم لوگ تو اٹھ گئے، ادھر سورج آ گیا سوانیجے پر۔ سوانیجہ کس کو کہتے ہیں؟ بھالو، بھالا تو دیکھا ہے، بھالے کا جو ماپ ہے وہ ایک بھالے سے تھوڑا زیادہ سوایا، بس اتنی دوری پر ہوگا۔ اب اتنا ہو، اس سے بھی کم، زیادہ اس سے بھی کم ہوگا، سورج اب آئے رہے نا، اس سے بھی کم میں نیچے ہوگا۔ اب اتنا دور ہے تو رستے میں آپ چل نہیں پائیں گے کھلے پیر، وہ تو یہاں جو ہوگا پتہ نہیں کیا حال کرے گا، لیکن وہاں موت نہیں ہے، موت نہیں ہے، پسینہ نکلے گا، اتنا نکلے گا۔ آپ گرمی میں نکلیے، ابھی دھوپ تو اب اس بار تو تڑکا آیا نہیں ہے، باقی دھوپ میں آپ دیکھیے پسینہ اتنا ہوتا ہے کہ بات جانے دو۔ اب وہ تو اس وقت پسینہ حدیث میں آیا کہ اتنا پسینہ کہ کوئی انسان خود اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوگا، کوئی انسان کی پنڈلی تک، کوئی انسان کی چھاتی تک، کوئی انسان کی گردن تک، کسی کے گھٹنوں تک، جس کے جیسے عمل۔ اور کچھ لوگوں کو سایہ ہوگا بادلوں کا، درختوں کا، جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے، یہ حال ہوگا۔ اور یہ اس تپش میں حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ اب یہ سارے جو لین دین حساب کتاب میں تھکیں گے نے سوچیں گے گھانے بچائے کیر کڈا ونجے پا، تو بدھی وٹے اڑیوں کٹدس، آدم سے کرین عیسیٰ سودھی بدھی نبی کے چاہی چن چھاکی روندا کوئی نہیں چاہی، بدے جانے آتا تو آسان جو بھی کم نہیں۔ لاسٹ میں عیسیٰ پاک کے ایڈریس دینا، عیسیٰ علیہ السلام کہ پاکے بچائی سکے تو اکڑا رسول آئے محمد مصطفیٰ، ایتان کے باہر لگنی ہوئی اترے نبی ہے سودھی کی کترا نبی ہے، اکڑو 1,24,000 کمو بیس 2,24,000، تو حق اکڑے کرین بدھی بٹے ونیے جو آئے تو کترو ٹیم تھی دو نے حضری ٹیم ہیڑی پریشانی میں روڑو تو فرشتہ عرضی بھی دیندا، فرشتہ چندہ اللہ پاک کی امت بہت پریشان آئے، کوئی جی ہمت نہیں، کوئی بولے نا کہ انجو کی کرو بھائی حساب تو کرو، کا جہنم 5 بجے ہی چونداس، جیسے امت اکڑی گال کر دی، جہنم میں بھی وجے تو بھلے جہنم پائی ڈاتی تو ون جائے، یہاں سی تو چھٹکار ہوتی ہے، یہ تکلیفیں برداشت نہیں تھی۔ تو اللہ پاک کیا کہے گا معلوم ہے؟ بڑی خطرناک بات ہے، مسلمانوں کے لیے توبہ کرنی چاہیے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو، بڑی خطرناک بات ہے وہ۔ اگر ایمان ہے تو کی بات ہے، باقی تو پوری گال ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ روٹ کر بیٹھے گا، روٹ جائے گا، اللہ سے کہیں گے، اللہ کہے گا مجھے کائیں لین دین نہیں ہے ان سے، مجھے کیا، میرے کائیں نہیں کرنا ہے، حساب کرنا نہیں ہے، میرے کرنا نہیں ہے۔ کل یہ بھول گئے تھے، آج میں بھول گیا، جے کرنا کرے میں کروں، کل آئیں، کل انیلا کرنے میں اوچھو کری ہوئے، نبی اوچھا موکلیا، مولانا اوچھا موکلیا، تو آنی وٹے تو دایا تھی داوا نادی سو کھول داوا، آنے کھولے، آنے بچو، کی تھے تو ہوتے تو بھاری ہیں کہ وہ پانچے پاور، یہ پاور رہتے دکھاڑو، آنے مجھے کی کارنو نہیں۔ ایسے 300 سال بیتیں گے، پھر مصطفیٰ آئیں گے، ایک سجدہ کریں گے صرف اس لیے کہ اللہ مان جانے حساب شروع کر۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شفاعت ہوگی، بڑی شفاعت، یہ وہ شفاعت ہے،
ان میں مارو ہی سمجھے تک بچائے گندا نہیں، بچانے کے لیے وہ سجدہ نہیں ہے، وہ حساب شروع کرنے کے لیے منجے نہیں اللہ کوئی تھی نہیں منجے یہ اکڑو پانجے آقا کے یہ اکڑو چھوٹ دینے میں آوی ہے کہ تو چونے ہی تھی دو تو یہ اکڑی دعا تو ان میں علی بندی ہے نا، ایک دعا تو اس میں چلی جائے گی کہ ایک سجدہ کریں گے اللہ پوچھے گا بول کیا ہے، اللہ دوسرا کچھ نہیں، اوے تھکیری آئین بدائی حساب چالو کرنے تو کی خبر پہ پھر اللہ حساب کے لیے آئے گا تا سودی اچے بھی نہیں تو پانجے لا مرے جیڑو نہ تھے کہ اللہ پانجے تھی ناراض تھے نہیں ویندو پانجو اللہ پانجے تھی ناراض تھی ونے تو ان کنا تا وجود ماری روڑو سارو کہ اللہ باقی ایڑی زندگی کیا کم جی کہ جیسی اللہ ناراض تھے نہیں بھی نا ایسے نہیں، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہم جب مریں تو اس حال میں مرے کہ تو راضی ہو جائے، یہ ہمیشہ دعا کرو اللہ راضی روڑو کھپے پسی جنت دیے جنم دیے انجی مرضی جی گال ہے باقی تو راضی روڑو کھپے ہی ناراض تھی بیکار تھی اللہ راضی روڑو کھپے ہر حال میں اللہ تو راضی رو، یہ ہمیشہ دعا کریں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ سے دعائے رسول پاک کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، جس مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے